حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور انہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت 7-8 سال کی عمر تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پورے 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں چھڑا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات میں سے کوئی مجھے کہنا چاہتی تو حضور فرماتے کہ چھوڑ دو، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں وہ 3 چیزیں پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا ایک مزہ ہے، سجدے کا سرور ہے، اعمال کا لطف اور حلاوت ہے۔ پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں الگ الگ مزہ ہے۔ اگر فجر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف الگ ہے، اگر یہی نماز تہجد کے وقت پڑھو تو اس کی مٹھاس اور الگ ہے، دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور وہی نماز ماہ رمضان میں نصیب ہو جائے تو اس کا سرور جو ہے مزہ اور ہے۔ تو نماز کا اس طرح اوقات کے فرق کے ساتھ بھی لطف میں بھی، مزے میں، سرور میں بھی فرق آتا ہے۔ تو جس طرح اعمال کا مختلف اوقات میں اپنا لطف ہے، اسی طرح مختلف جگہوں کا بھی لطف ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو مزہ اور ہے، مسجد میں آ کر پڑھو تو اس کا سرور اور ہے، اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتی مل جائے تو پھر مزہ اور ہے۔ اسی طرح عبادات کا لطف جو ہے جگہ اور مکان فرمائے کہ وقت کے بدلنے سے لطف بھی، مزہ بھی، سرور بھی بدل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں اسے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا سرور مل جائے گا، ایمان کا سرور ملے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنا پیار کرے کہ کائنات میں ان 2 کے علاوہ کسی اور سے زیادہ پیار کرے ہی نہیں، یعنی کائنات میں ہر رشتے سے بڑھ کے، ہر تعلق سے بڑھ کے اگر سب سے زیادہ پیار ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ فرمایا جس بندے کے دل میں یہ محبت موجود ہے، فرمایا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔
کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ مطلب یہ کہ محبت اور پیار میں فرمائے کہ کیفیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کسی انسان کے ساتھ پیار ہے، کسی چیز کے ساتھ پیار ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، کیوں یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی، اور یہ انسان اللہ کا پیارا ہے، اس لیے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرمایا جب کیفیت یہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ بندہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کفر سے بچا لیا، ایمان کی لذت مل گئی ہے، اور اب دوبارہ کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا جب کیفیت یہ ہے یقیناً فرمایا وہ بندہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی: اللہ اور اس کے رسول کا پیار، اور اگر کسی دوسرے سے پیار ہو وہ بھی ان کی وجہ سے ہو، اور تیسرا ایمان کی محبت جو ہے، اسلام کی محبت اسے دوبارہ کفر کی طرف نہ لے جا پائے۔ فرمائے یہ 3 چیزیں فرمائے جس بندے کے اندر موجود ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان تینوں پر قسم اٹھائی ہے۔ کس بات کی قسم؟ فرمایا پہلی چیز فرمایا کہ جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اپنے مال سے صدقہ دیا کرو، فرمایا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، فرمایا اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، وہ بھی اس کی رضا کے لیے، ریاکاری کے طور پر نہیں، اس کی رضا کے لیے فرمایا تم مال خرچ کرو، صدقہ دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد قسم دیتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ ہاں تمہارا کیلکولیٹر تو یہ بتائے گا کہ یہ مال کم ہو رہا ہے۔ ہاں 100 روپیہ تھا، اس میں 10 روپے دے دیا، اب تو 90 رہ گئے ہیں، ظاہراً یہی بتا رہا ہے کہ پیسے کم ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس مال میں کمی نہیں ہوگی، رب اور برکت ڈال دے گا، اور برکت ڈال دے گا۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری فرمایا جب کسی پہ کوئی ظلم کرے اور وہ مظلوم اس کے ظلم پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس مظلوم کی فرمائے عزت میں کمی نہیں آنے دے گا، اس کی عزت اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پر قسم دیتا ہوں اگر اس نے صبر کیا ہے تو فرمایا اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دے گا، اس کی عزت کو اور بڑھا دے گا۔ ظلم ہوا ہے، صبر کر گیا، صبر کا صلہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے عزتیں اور بڑھا دی۔ آج تو ہمارے ہاں فرمائے تھوڑی سی بات کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ دوبارہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے اگر کسی نے کسی کے ظلم پہ صبر کیا آپ فرمائے رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، تیسری چیز یہ ہے اگر کسی شخص نے سوال کرنا شروع کر دیا، سوال کا دروازہ کھول دیا، مانگنا شروع کر دیا، بلا وجہ بھی فرمائے کہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، کوئی وجہ بھی ہونا، یہ مانگنے کی عادت جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ مانگنے کا در صرف ایک ہی ہے جو میرے رب کا ہے،
وہاں پہ تم ایک مرتبہ نہیں، دن میں 100 مرتبہ مانگو، وہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا، تم مانگنے والے بنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھول لیا، عادت بنا لی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے اپنے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، ساری زندگی مانگتا رہے گا، پوری کبھی نہیں پڑے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی پوری، اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ غربت و افلاس جتنا بھی مال اکٹھا کر لے پھر بھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان 3 کاموں پہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے مال صدقہ کیا، جس نے کسی کے ظلم پہ صبر کیا، فرمایا کہ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اور جس نے مانگنے کی عادت بنا لی ہے اور لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، میں محمد قسم دیتا ہوں اس نے اپنی محتاجی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے اصول بتائے، فرمایا ان پر عمل کرو گے تمہاری زندگی دنیا میں بھی سونی ہو جائے گی، آخرت میں بھی سمجھ جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یہ تو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اصحاب صفہ میں حضور حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، تو انہوں نے ایک حدیث پاک روایت فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جب رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں میرا رب ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، فرمایا کوئی اس میں شک بھی نہ کرے، شک بھی نہیں ہے اس میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلی دعا فرمایا دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم جب دعا کرتا ہے اس کی دعا اور رب کے درمیان جو حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، مظلوم کی ایک آہ بھی نکلے نا فرمایا رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا جو ہے یہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ۔ اور دوسری دعا ودعوت المسافر، فرمایا کہ مسافر کی دعا حالت سفر میں ہو، سفر کے دوران فرمایا کہ جو بھی دعا کرے گا رب کی بارگاہ میں میرا رب قبول فرماتا ہے، یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تیسری دعا جو بیان فرمایا ودعوت الوالد لوالدہ، باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی، باپ اچھی دعا دے فرمایا کہ قبول ہوتی ہے، اگر باپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو یہ بھی رد نہیں ہوتے، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے اور پھر بعد میں افسوس کرنا پڑے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، اس لیے فرمایا کبھی بھی چاہے اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جائے فرمایا ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکالو، کبھی برے فرمایا کہ گالی والے الفاظ اپنی اولاد کے لیے نہ نکالو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مظلوم کی دعا، دوسری فرمایا مسافر کی دعا، تیسری والدین، یہاں پہ میں نے باپ کا لفظ کہا ہے، والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، فرمایا جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں میرا رب ان بوڑھے ہاتھوں کو اٹھے ہوئے کو رد نہیں فرماتا، خالی نہیں موڑتا، دعا قبول فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، خالی نہیں آتی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں کہ
सलासुन लैसा लिअहद मिनन्नास फीहिन्ना रुखसत, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे किसी को भी रुखसत नहीं है, किसी को भी रुखसत नहीं है। ये कहा जाए कि यार चलो इसको छूट है, फरमाया कि इसके लिए ये लाजिम है, इसको छूट मिल जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी को भी कोई छूट रुखसत नहीं है। पहली चीज़ फरमाया बिर्रुल वालिदैन मुस्लिमन काना औ काफिरन, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो। वालिदैन काफिर भी हो तो भी उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाएगा। ये वो अमल है जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी को इस बारे में रुखसत नहीं है, छूट नहीं है कि तू अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से ना भी करे तो तुझे रुखसत है। ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक, फरमाया ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को रब की बारगाह में एक बुलंद तरीन मकाम अता फरमाता है। रब की बारगाह में दरजात बुलंद होते हैं, रब की बारगाह में बंदा मुकर्रबीन में लिखा जाता है वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने की बरकत से। एक चीज़। दूसरी चीज़ फरमाया वल वफ़ाउ लिअहदिन मुस्लिमन काना औ काफिरन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वादा पूरा करना, अहद पूरा करना, चाहे वो मुसलमान से किया हो या चाहे किसी काफिर से किया हो। जब वादा किया है तो फरमाया वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक रिवायत है ना कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साहिब के पास थे तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फरमाते हैं कि वो चला गया और जब जहाँ गया था वहाँ उसे बात भूल गई जो भी था। अब तीसरे दिन उसे याद आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक़्त चले जाते, फिर वापस आ जाते, फिर नमाज का वक्त होता आप चले जाते, फिर वापस आ जाते। तीसरे दिन जब वो आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पे खड़े हुए पाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने तो मुझे परेशान कर दिया है, तीसरा दिन है मैं यहीं पे तेरे इंतज़ार में खड़ा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अहद की पासदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह भी कुरान में फरमाता है ना व औफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो ना, मैं भी तुम्हारा वादा पूरा करूँ। जो वादा तुमने मेरे साथ किया है कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू हमारा खालिक मालिक है, तो फिर वादा है तो फरमाया फिर रब मानो, मेरे अहकामात की ताबेदारी करो। मैं रब का भी वादा है कि मैं तुम्हें जन्नत अता करूँ, तो मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी चीज़ अहद को पूरा करना, वादा पूरा करना, चाहे वो तुमने किसी मुसलमान से किया हो या किसी काफिर से किया हो, अहद को पूरा करना, इसमें भी किसी को कोई रुखसत नहीं है। और तीसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अदाउल अमानत इला मुस्लिमिन काना औ काफिर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमानत का अदा करना, चाहे वो मोमिन की हो या किसी काफिर की हो। किसी ने भी आपके पास अमानत रखी है, अमानत मैं अक्सर कहा करता हूँ अमानत सिर्फ माल की सूरत में नहीं, अमानत पर में किसी का राज भी होता है, किसी का ऐब भी होता है, पर में कोई ऐसी बात भी होती है जो छुपाने वाली है, ये भी आपके पास अमानत है। तो फरमाया अमानत में खयानत नहीं करनी, अमानत को अदा करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत का वक्त आया तो काफिरों ने आपका मुहासरा कर रखा था। 100 काफिर बहर नंगी तलवारें लिए खड़े हुए हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में मौला अली पाक को सुलाते हैं, फरमाया अली सो जाओ, और सुबह उठ के फरमाए फलां फलां सब की अमानतें मेरे पास हैं, ये फलां की है, ये फलां की है, सब को वापस करके तुम मदीने आ जाना, मदीने आ जाना। हाँ, तो फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा से पूछा गया है अली फरमाए क्या तुम्हें डर नहीं लगा था, नींद आ गई थी, इतने काफिर बाहर खड़े थे नंगी तलवारें लिए, अंदर भी आ जाते, अनजाने में तुझे मार देते, डर नहीं लगा था? कहा वल्लाह बा कसम जो नींद इस रात में आई है वो कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। फिर मैं इस रात में जो सुकून की नींद आई है ना, मैं कभी नहीं सोया।
پوچھا گیا آخر وجہ؟ فرمایا کیونکہ مجھے یہ یقین تھا، میرے کریم نے فرمایا علی صبح اٹھ کے ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں، پھر تم مدینے آ جانا۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو میں نے صبح اٹھنا بھی تھا، امانتیں بھی دینی تھی، جب تک میں مدینے نہ پہنچ جاتا موت نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی تھی۔ پہلے ڈر ہوتا تھا موت آ جائے گی، اس ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے دے دی ہے اور ساتھ میں یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے علی تم مدینے آ جانا، فرمائے بس یہی بات تھی، مجھے رات کو بڑے سکون کی نیند آئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں دی تھی وہ کسی مسلمان کی امانتیں نہیں تھیں، ساری کفار کی تھی۔ کفار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتیں واپس کر کے آ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اور عہد کی پاسداری چاہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ کیا ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ، اور تیسرا فرمایا امانت کو ادا کرنا، امانت داری جو ہے چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا کسی کافر کی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں، جو شخص ان 3 چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ ہماری نجات کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ 3 چیزیں بیان فرما دی۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ایسی کیفیت لوگ فرمائے کہ ہو جاتی ہے جب لوگوں کے سامنے آیا تو بڑا فرمائے کہ حاجی نمازی تہجد گزار فرمائے کہ بڑی عاجزی کرنے لگ گیا، اور جب تنہائی میں گیا تو سب کچھ بھول گیا۔ فرمایا نہیں، فی السر والعلانیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تنہائی میں ہے یا فرمائے کہ محفل میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، فرمائے سب کے سامنے اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہو جائے، فرمائے کہ وہ سمجھو کہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیز والعدل فی الرضا والغضب، غصے میں اور خوشی کے موقع پر عدل و انصاف کرنا، غصے میں اور خوشی کے موقع پر، یہ نہ ہو کہ غصے میں جب جو بات آئے کہہ دی اور خوشی کے موقع پر سب کچھ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف، کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ پنچایت کے اندر منصف بنا دیے گئے ہیں، اب فرمایا آپ کو تو اس شخص پہ غصہ ہے، لہذا اب اپنی مرضی کا فیصلہ اس کے خلاف کر دینا یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کوئی شخص آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور کہیں پہ آپ جج بنے بیٹھے ہیں اور اس وجہ سے فرمائے کہ فیصلہ آپ کے پاس آ گیا ہے، محبت کی وجہ سے آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، فرمائے یہ عدل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی فرمائے کہ ایک کیس آیا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ قبیلہ اسود کی خاتون تھی جس کا نام فاطمہ، اس نے فرمائے چوری کر لی تھی۔ اب کیونکہ وہ مالدار گھرانے کی تھی، کہیں سے تو اچھے خاندان کی تھی، تو وہاں سے چوری کر لی اس نے، اور کیس جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو فرمایا شریعت محمدیہ میں یہ حکم ہے جو چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سفارش پیش کی گئی، سفارش آئی، حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر تھوڑی سی شفقت ہو جائے، فرمائے کہ یہ ابھی نیا نیا اسلام پھیلا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ممبر بچھایا جائے،
صحابہ نے ممبر رکھا، سب کو بلایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہوئی کہ ان میں فرمائے جو طاقتور ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا، جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جو غریب ہوتا ہے وہ پس جاتا تھا۔ فرمائے کہ یہ شریعت محمدی ہے، سنو اگر فرمائے خدا نہ خواستہ فرمائے اگر محمد کریم کی بیٹی سے بھی یہ کام ہو جاتا تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ قانون ہے، عدل فیصلہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کرنے والا اس دنیا میں بھی نجات پا جائے گا، آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز، والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو یا غنا ہو اس میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ اڑانے لگ گیا۔ اب ایک غریب ہے تو وہ پریشان حال ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو فرمایا کیفیت ایسی رکھو، اگر رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو بھی میانہ روی اختیار کرو، اور اگر رب نے فرمایا کہ اپنی قدرت حکمت کاملہ کے تحت فرمایا تمہارے نصیب میں رزق تھوڑا ہے تو فرمایا تب بھی میانہ روی اختیار کرو گے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کا خوف اور عدل و انصاف اور میانہ روی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں فرمایا کہ وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے، وہ نماز پڑھے، وہ حج کرے، ظاہراً وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، وہ روزے بھی سارے رکھتا ہے، فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اور حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، لیکن اگر یہ 3 باتیں ایسے بندے کے اندر بھی موجود ہوں تو وہ بندہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ 3 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ وہ روزے فرض بھی اور نفلی سارے رکھتا ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال حج عمرے کرتا ہے، معیار یہ ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کا معیار ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں چاہے عمل جیسے بھی کر رہا ہے وہ منافق ہے۔ فرمایا پہلی چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگرچہ وہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی عمرہ کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، اس کی عادت میں جھوٹ ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سمجھ لینا یہ منافق ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، اور دوسری بات وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ أَخْلَفَ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اپنی بات سے پھر جائے، اس کی عادت میں یہ شامل ہے، تو فرمایا سمجھ لینا یہ بندہ منافق ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے، چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اگر یہ عیب اس کے اندر شامل ہے خیانت والا تو سمجھ لینا وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ کامل ایمان والے کی نشانی، اگر کسی میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا، جب 3 چیزیں یہ فرمایا کہ موجود ہوں تو ان میں دیر نہ کرنا۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ اذا آتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے،
تاخیر نہ کی جائے بلا وجہ، چلو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے نا، پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو 2 بجے ہیں، اذان ہوئی ہے، 3-4 بجے تک عصر کا ٹائم ہوتا ہے، پڑھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمائے نماز کو مقررہ وقت اور اول وقت میں پڑھو، فرمائے اس میں تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور دوسری بات، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا ہے۔ اب کوئی وضو کر رہا ہے، جی رکیے جی ابھی وہ وضو کر رہا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے کتنی دیر پہلے بتایا جاتا ہے؟ اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اذان ہوتی ہے تو حضرات دوڑتے ہیں کہ 20 منٹ کا ٹائم ہے اور اس میں ہم نے وضو بھی کرنا ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہے اور جماعت میں شامل ہونا ہے، جلدی کرتے ہیں وضو پہلے، اور جنازے کا اعلان تو 6 گھنٹے پہلے بھی ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے پہلے بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وضو کا ٹائم نہیں ملا، دوڑ رہے ہیں جی۔ فرمایا کہ اور یہ بھی معلوم ہے کہ 4 بجے جنازہ ہے، ابھی جی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ حاضر ہو جائے کسی کا انتظار نہیں ہے وہاں پہ، فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ اور ہم جی فلاں کا بھی انتظار کر رہے، فلاں کا بھی کر رہے، فلاں کا بھی کر رہے۔ فرمایا تم میت کی تکریم نہیں کر رہے، اس کی تذلیل کر رہے ہو، میت کی تعظیم یہ ہے کہ جیسے ہی جنازہ حاضر ہو فرمایا فوراً نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے نا، سارے پیچھے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ امام بھی پیچھے کھڑا ہے، میت آگے رکھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مرنے والے کی تکریم ہے، اور تکریم اسی بات میں ہے کہ جب میت حاضر ہو تو فرمایا کہ پھر اس کی تعظیم یہ ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے، ان کے لیے کوئی معقول رشتہ مل جائے تو فرمایا ان میں تاخیر نہ کرو، خاص طور پر جب بیٹی جوان ہو تو فرمایا کہ اس کے رشتے میں، شادی میں، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ مورخین نے لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کیا تو فرماتے ہیں ڈولی لے کر جا رہے تھے تو پردہ سرکا کے آپ کی بیٹی نے کہا تھا اے میرے والد محترم مجھے معاف کر دینا کہ 1 ہفتہ گزر گیا ہے کہ میں بالغ ہو گئی تھی آپ کو بتا نہیں سکی تھی، یہ بات صرف بتانے کا مقصد یہ تھا۔ فرمائے کہ آج لمبی عمر تک بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی کوئی اچھا خاندان ملے، پیسے والا ہو، بنگلے والا، گاڑیوں والا، مربے والا ہو، پھر جا کے ہم رشتہ کریں گے۔ تم بیٹی بیچ رہے ہو، فرمائے کہ اس کے بدلے میں یہ سارا مال تم مانگ رہے ہو، کیا تم نے فرمائے کہ نکاح کیا ہے یا اس کو بیچا ہے؟ اب ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، اتنا فرمائے کہ رقبہ بھی ہو، اتنے بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اتنے زیورات بھی ہو، تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے کام سنت کے خلاف ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر شرعی ایجاب و قبول، فرمائے کہ چھوارے تقسیم کرو، فرمائے نکاح ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ تو اور یہ سارے رسمن جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں، شریعت میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب مہندی کے نام سے رسم شروع ہوئی، اس میں پتہ نہیں کیا دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، پردے کا شرم و حیا نہیں ہے، اور یہ خوشی کا دن ہے، مطلب خوشی میں شریعت بھلا دی جائے۔ شریعت میں فرمایا خوشی میں شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کر لیا جائے، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب کوئی مر جائے تب شریعت یاد آتی ہے، جب خوشی آئے تب شریعت بھول جاتی ہے۔ یہ کون سا فرمائے کہ ہم نے پروگرام بنا رکھا ہے، نظام چلا رکھا ہے، یہ کون سی رسمیں ہیں؟ دلہے کی بارات آ رہی ہے، وہاں پہ ہماری عورتیں آگے جا کے ان کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں، یہ شریعت ہے؟ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ تو فرمائے کہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا، فرمائے کافروں کا یہ نظام ہے۔ اور اگر کسی کو بات کی جائے تو کہتے جی حضرت فرمائے کہ اب خوشی کا موقع ہے، منع تو کر نہیں سکتے۔ ارے تم خود جب اسلام پہ نہیں چلو گے تمہاری اولاد خاک چلے گی،
اور فرمائے کہ ان شادیوں پہ عورتوں کو فرمائے کہ ننگے لباس پہنا کے تم یہ کہو گے کہ اولاد فرما بردار پیدا ہوگی، کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو کام خلاف سنت کیا جائے گا فرمائے کہ اور اچھا ایک بات اور یہاں پہ ضمناً بات آ گئی، ایک تو یہ تو نظام چلا ہوا ہے رسماً سارا، اور جب بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہیں وہ بھی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ 3-4 کیمرہ مین بلائے جاتے ہیں، آ جاؤ جی آ جاؤ، وہاں پہ غیرت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، سارے خوش ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمہارا باپ لگتا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کون ہے جو کیمرہ مین وہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ وہ بیٹی کو کہہ رہا ہوتا ہے اوپر منہ کیجئے، ادھر کیجئے، ساری تصویریں بنا رہا ہے، ہاں، اور تم خاموشی سے کہہ رہے ہو جی ہم سنت نکاح ادا کر، ہاں، یہ سنت نہیں ہے۔ فرمائے کہ یہ سارے کام خلاف شریعت ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہیں جی اولاد بھی فرما بردار نہیں ہے، رزق کی برکت بھی نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، یہ جی ہم پر تعویذات ہوئے ہیں، سب سے بڑا تعویذ تو ہم خود بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا جادو تو ہم خود بنے ہوئے ہیں جو اپنے آپ پہ مسلط ہیں۔ ہم اسلام کے طریقوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم فرمائے غیروں کی تہذیب کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بیماریاں ختم ہوں، مشکلات ختم ہوں، جنات ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تب تک ختم ہونے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کریں گے، اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے، یہ نظام تب تک نہیں بدلے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بیٹا بیٹی جوان ہو جائے ان کا کوئی معقول رشتہ تلاش کر کے ان کا فرمائے کہ نکاح کر دیا جائے، ان میں تاخیر نہ کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور یاد ہوگا آپ کو ایک مرتبہ میں نے بات یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ جو ماں باپ اپنے فرمائے بیٹوں کی لمبی لمبی عمریں ہو جاتی ہیں نکاح نہیں کرتے، بیٹھے ہیں جی فرمائے ہمارے معیار کا رشتہ نہیں ملا، اب اولاد اس زمن میں جتنے گناہ کرے گی وہ سب ماں باپ کے بھی نامہ اعمال میں جمع کیے جائیں گے، وہاں پہ بھی داخل ہوں گے۔ اب فرمائے کہ جب پتہ چلے گا نا قبر میں جا کے کھلے گا نامہ اعمال کتاب، اللہ فرمائے گا پڑھ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تب لکھا ہوگا بیٹے کا بھی گناہ میرے سر پہ، بیٹی کا بھی میرے سر پہ، ہاں فلاں اولاد کا میرے سر پہ، یہ سارے گناہ میرے سر پہ کہاں پہ آ پڑے؟ یہ تب آئے ہیں جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا ہے۔ اس لیے خدا را فرمائے کہ ان ساری رسم و رواج کو چھوڑیں اور رسول اللہ کے دین کی طرف آئیں، پھر دیکھیں گھر میں رونقیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی۔ اور فرمائے کہ آج ہم معیار کرتے ہیں، اپنا معیار بناتے ہیں نکاح کے لیے جی خاندان، یہ خاندان کہاں سے بنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ فرمائے کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا، آج ذات کی بھی فرمائے توہین کی جاتی ہے، یہ ذات کا کمی ہے، یہ ذات کا فلاں ہے، یہ مسلی ہے۔ تم کون سے لائن لاٹ لگے ہوئے ہو؟ جب مرتے ہو تو فرمایا کہ تمہیں بھی وہی کفن پہنایا جاتا ہے جو اس مسلی کو بنایا گیا، تمہیں بھی اسی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے جو اس مسلی کو رکھا جاتا ہے، فرمایا تمہیں بھی اسی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ویسی قبر ہوتی ہے جیسی اس کمی کی قبر ہے۔ بتاؤ پھر تم میں فرق کیا ہے؟ ارے دنیا میں تو تم نے اپنی زبان سے جو فرق نکالا تھا وہ فرق نہیں تھا، فرق میرے رب کریم نے بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تقوی اور پرہیزگاری یہ تمہارا فرق ہے۔ ایک اعلیٰ تقوی کا مالک ہے، اس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں بلند ہے، ہاں جو متقی پرہیزگار ہے، زبان سے گلا شکوہ کسی کا نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، فرمائے کسی کے خلاف بغض و حسد نہیں رکھتا، وہ تقوی میں تم سے بڑا ہوا ہے۔ اور تم چاہے جیسا بھی سمجھو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہے، تو سامعین محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات فرمائے یقیناً ہماری زندگی کی رہنمائی، ہماری زندگی کی کامیابی انہی چیزوں میں ہے کہ جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، پھر دیکھنا ہمارے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، رب کی رحمتیں بھی ہوں گی، پریشانیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ یہ جو ہر گھر میں فرمائے کہ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے جنات کا مسئلہ جی میرے گھر میں سایہ پڑا ہوا ہے، پہلے اپنے گھر سے برے سائے نکال لیں، یہ سائے خود بخود نکل جائیں گے، یہ برے سائے ہم نے خود ڈالے ہوئے،
فرمائے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سایہ ہے، یہ کیسے؟ یہ تعویذ کے ساتھ نکلنے والا نہیں ہے، جتنے بڑے مرضی تعویذ کروا لو، فرمائے کہ یہ سائے وہاں سے ختم ہونے والے نہیں ہیں جب تک ہم اپنے ذات پہ، اپنے نفس پہ جو ہمارے برے سائے ہیں، جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے تب تک یہ برے دن ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو پاک کیا، جو میرے کریم کی سنت پہ عمل کیا، جس نے میرے احکام کی تابعداری کی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکائی، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ جس نے ان رستوں سے منہ موڑا، فرمائے کہ اس کا منہ موڑا ہی رہے گا، ساری دنیا چھان مارے اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے جو احکامات بیان ہوئے، رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی سمجھ